میں اس تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب عمران خان وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. عزت مآب جناب عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں پہلے تو طارق آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی کہ انسان نے تو چلے جانا ہوتا ہے اور اصل میں وہ کیا کام کر کے جاتا ہے وہ فیصلہ اس پہ اللہ کرتا ہے کہ اس کی آخرت کیا ہوگی. تو یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اور لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے, اور وہ پھر جب اس دنیا کے لیے رہتا ہے تو وہ پھر مختلف طریقے سے رہتا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں, سیکرٹری صاحب آپ کو, عمران زیب آپ کو, ڈی جی صاحب تھے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اب شروع کیا کام, یہ تو صرف شروعات ہے, لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چیزیں انسان بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے یا بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, وہ شروع ہی نہیں ہوتی. وہ چائنیز پروورب ہے کہ ہزار میل کا سفر کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. تو یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے. میں نے زندگی میں جتنے بھی مشکل چیزیں کی, مثلا کینسر ہاسپٹل بڑا مشکل کام تھا, لیکن 5 سال لگے پہلا قدم اٹھانے میں. 5 سال لگے. 5 سال میں دنیا میں ملتا رہا, ڈاکٹر سے باتیں کی, امریکہ بھی گیا کہ کیسے کینسر ہاسپٹل بنے گا. تو وہ جب تک وہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی 5 سال بڑے مشکل گزرے, اور ہر چیز کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں 1.5 سال لگا یہاں پہنچنے میں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پورا اسٹرکچر بنانا پڑا, نیا ہاؤسنگ اتھارٹی بنانی پڑی, پھر اس کو اسمبلی سے پاس کرنا پڑا. اس سے پہلے ٹاسک فورسز بنی کہ سوچا کہ یہ کیسے یہ ویژن کہ ہم نے اس ملک میں 50 لاکھ گھر بنانے ہیں 5 سال میں, اس کو کیسے گراؤنڈ پہ لے کے آنا ہے. اور بڑی آپ سب جانتے ہیں, کوئی بھی جب ایک ہٹ کے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو آف دا ٹراڈن پاتھ, وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سکیپٹسزم ہوتی ہے. اسمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہیں چیز, کدھر ہیں گھر, کدھر ہے نیا پاکستان, کدھر ہے گھر. تو یہ جو آپ نے پہلا جو موو کیا, اور یہ جو سارے یہ جو اور بڑا پیچھے اس کے مجھے پتہ ہے کہ اس میں بڑا کام گیا ہے, بڑا اس میں جو ابھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے ہیں, اور اس کے بعد آسان ہوتا جائے گا کام, کیونکہ آپ نے جو بریک تھرو کر دی ہے, ایک لوگوں کو جو پاتھ فائنڈ کر دیا, لوگوں کو جب پتہ چل گیا اب آسان ہوگا ہمارے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا یہ گھر بنانے کی, یہ 50 لاکھ گھر بنانے میں. یہ تو ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنانا تھا, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. تو وہ جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا. میں خاص طور پہ خوش ہوں فور کلوجر لاء جو کل جو ہماری ہائی کورٹ نے بڑی دیر کے بعد 1.25 سال ہم انتظار کر رہے تھے, اور آخر میں یہ قانون ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. اور وہ کیسا انقلاب ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں نا کہ امریکہ میں, انگلینڈ میں 80% جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فائنینسڈ ہوتے ہیں بینک سے, مارگیج سسٹم ہے ان کا. اور ملیشیا میں 30% گھر ہیں, ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فائنینسڈ ہوتے ہیں بینکنگ سے. ہندوستان میں بھی 12% پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن پاکستان میں 0.2% ہے فائنینسنگ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ
बैंक्स पैसे नहीं देते थे, उनका ख्याल था कि वो रिट्रीव नहीं कर सकेंगे अपने पैसे। तो ये जो कल कानून पास किया गया है, इसका अभी आप देखते रहेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। मतलब कि अब फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी। गवर्नमेंट के पास जो पैसा नहीं है और ना ही कभी गवर्नमेंट इतने घर बना सकती है, ये अब प्राइवेट सेक्टर आएगा और फाइनेंस करेंगे पाकिस्तान के बैंक इनको। मुझे ये एहसास है कि अभी इंटरेस्ट रेट हमारा काफ़ी ऊंचा है और उसकी वजह ये है कि हमारी माशी हालात थे और जो इन्फ्लेशन थी, जो हमारी महंगाई थी, उसके लिए ज़रूरी था कि हम मॉनेटरी पॉलिसी अपनी इंटरेस्ट रेट हाई रखें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सारी अब फिगर्स दिखा रही हैं कि महंगाई अब नीचे जा रही है और इसकी वजह से इंशाल्लाह अब आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कर्ज़े लेके अपने घर फाइनेंस करने के लिए। अब इसका जो अब हमारा जो आगे सोच है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिसको अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटेट करने की, और भी इसमें बड़ी मीटिंग्स हुई मुसलसल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ कि कैसे रुकावटें दूर करें, जो वर्ड है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, और वो कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह मुसलसल आगे भी करते जाएंगे। जो रुकावटें आएंगी वो हम दूर करेंगे और उसी के लिए तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई गई थी। इसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ ये नहीं कि लोगों को घर मिले, ये तो एक इसका सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि हमारा तनख्वाहदार तबका, जिसके पास कैश ही नहीं है घर बनाने के लिए, ख़रीदने के लिए, उसके लिए ये एक हम सिस्टम लेके आए, फाइनेंसिंग लेके आए कि वो अपने घर बना सकें। जिस तरह ये फेडरल एम्प्लॉयज़ हैं, इनके लिए कि कभी भी अपनी तनख्वाह में घर नहीं बना सकते, लेकिन ये फाइनेंसिंग इनके लिए हम अवेलेबल कर सकते हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में सारे अपने लिए क्लास 4 का वर्कर भी अपने लिए घर बना सकता है। आम पुलिस वाला भी, उसको अब उम्मीद हो जाएगी कि वो अगर काम करेगा अपनी दौर में, वो इस सिस्टम के ज़रिए वो भी घर बना सकेंगे। तो इसका फ़ायदा एक तो ये कि जो तनख्वाहदार तबका है वो अब उम्मीद रखेगा कि वो भी, उनके भी अपना घर हो। ये बड़ी चीज़ है। अपने सबको ये कॉन्फिडेंस हो कि मैं आखिर में मेरे पास एक जगह जाने के लिए जो मेरा घर है। और ये मुझे अफसोस है कि हमने कभी गौर किया ही नहीं इस चीज़ के ऊपर कि आम लोग, क्या पैसे वाले लोग, हाउसिंग स्कीम्स बनती हैं बड़ी बड़ी पैसे वाली, लेकिन आम जो निचले तबका के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, वो क्या करते हैं। और इसलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसका मकसद ही उनके लिए घर बनाना है। ये जो अकूवत का प्रोग्राम है, जो हमने अभी उनको इनिशली 5 अरब रुपए की फंडिंग की है, मकसद ही ये है कि वो जो बिल्कुल सबसे निचला तबका है उनको भी हम उनको फैसिलिटेट करें। जो क्लास 4 से भी नीचे तबका है उसके लिए हमने, और ये बड़ा अच्छा मैं डॉक्टर अमजद को, इनके जो NGO अकूवत है, इसको मैं ख़ास तौर पे इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये उन लोगों को फैसिलिटेट करते हैं जो क्लास 4 से भी नीचे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, पहले तो एक सर पे छत उन लोगों की होगी जो कि अब तक उनके लिए मुमकिन नहीं था। दूसरा, और इसके लिए मैं सिर्फ एक वो इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैंने अपने जलसों में भी इसकी, ये जब हुआ था 2 साल पहले या 3 साल पहले, कि कोई इकबाल एक वर्कर था, फेडरल एम्प्लॉई था, तो वो बड़ा एक तकलीफ़ थे उसका। मैंने वो अकाउंट पढ़ा, जो अखबारों में पढ़ा कि वो रिटायर हो गया था, उनके पास घर नहीं था। तो उसने ये पूछा कि कैसे उसको पता चला कि एक ही तरह वो घर रिटेन कर सकता है कि अगर वो ऑन द जॉब मर जाए तो उसको बेटे को मिल जाए। तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो वो मुझे हमेशा सोचा कि एक माशरा कैसे इजाज़त दे सकता है इस तरह की चीज़, क्यों नहीं फैसिलिटेट करता इस तरह के लोगों को। तो हमारी ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये टारगेट ही करेगी इन लोगों को। इससे 40 इंडस्ट्रीज़, ये अगर हम हाउसिंग, ये जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, 40 इंडस्ट्री है जो इससे
اس سے اٹیچڈ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری سے. اس کا مطلب کہ روزگار ملے گا. اس کا جو اگلا بینیفٹ ہے 40 انڈسٹریز چلیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ جو ہم ایک مشکل فیز سے 2019 میں گزرے ہیں, تو یہ جو انشاءاللہ یہ 2020 ہے, اس میں ان کو نوکریاں ملیں گی. جو ابھی بات کی بلوچستان کی چیمہ صاحب نے, یہ ٹھیک کہتے ہیں. ہمیں ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کنسٹرکشن اوپر بھی جانی چاہیے, کیونکہ اب تک یہ ایشو نہیں تھا پاکستان میں, ہماری پاپولیشن ڈینسٹی اتنی نہیں تھی. تو یہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں. ہم جو جیسے مغربی دنیا ہے وہ سارے اوپر جاتے ہیں, کنسٹرکشن اوپر کی طرف ہوتی ہے, اپنے گرین ایریاز بچاتے ہیں. ہم ہمارے دیکھتے دیکھتے پچھلے 20 سال میں سارے اسلام آباد, لاہور, آپ یہ شہر دیکھیں, پھیلتے جا رہے ہیں شہر. اس کے 2 نقصان ہیں. ایک کہ پولوشن اس سے بڑھ رہی ہے. اس سے آپ کیٹر ہی نہیں کر سکتے. اگر شہر آپ کا پھیلتا جائے, آپ ان کو سیوریج سسٹم نہیں دے سکتے, ان کو پانی امینٹیز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے, یا وہ بہت مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن دوسرا, ہمارا جو وہ علاقے جا رہے ہیں جدھر ہم نے اپنی آگے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے, اناج جدھر ہم نے اپنے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے چیزیں, جو ایریبل لینڈ ہے وہ غائب ہوتا جا رہا ہے. آگے فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو آنا ہے پاکستان کا. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اب ہم اب کہہ رہے ہیں کہ شہروں کو ماسٹر پلان بنا رہے ہیں, تاکہ ماسٹر پلان بنے اور ان شہروں کے ارد گرد ایک گرین بیلٹ بنے, تاکہ یہ پھیلتے نہ جائیں. اور آخر میں جا کے دیکھیں گے آپ, اگر جہاز میں دیکھیں تو آپ گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں ہر ایریاز میں. آپ لاہور کو دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. کراچی دیکھیں وہ بالکل ایک کانکریٹ جنگل بن گیا. اسلام آباد دیکھتے دیکھتے مری تک پہنچ گیا. تو یہ ایک آگے جا کے اب سیریس ایک قوم ہم نے فیصلہ کیا, پلاننگ کریں گے کہ گرین ایریاز ان شہروں کے ارد گرد کریں, تاکہ یہ شہر پھیلے نہ اور یہ اوپر اب جائیں. تو اس لیے ہم نے اب اوپر جانے کے لیے جو بھی ریسٹرکشنز تھی, NOC لینے پڑتے تھے, وہ ہم نے اب سب ایزی کر دیے. ہم نے آسان کر دیا کہ اب اوپر کنسٹرکشن جتنی بھی جائے تو لوگ جا سکتے ہیں. اس میں کچی آبادیاں ہیں, اب شہروں کے بیچ میں کچی آبادیاں ہیں, ویسے کے ویسے رہ رہے ہیں مشکل جگہ پہ. وہاں سیوریج کا کوئی سسٹم نہیں ہے, ویسٹ ڈسپوزل نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے ابھی ایک تو لانچ کیا اپنا بلو ایریا کا پروجیکٹ اسلام آباد میں, 2 اور کر رہے ہیں, ایک انشاءاللہ کراچی میں کر رہے ہیں, ایک لاہور میں کر رہے ہیں. یہ میگا پروجیکٹس ہیں. اس پروجیکٹ کا بھی مقصد یہ ہے کہ ایک پورا بلو ایریا کے کمرشل, یہ ملٹی بلین روپیز کا پروجیکٹ ہے. لیکن اس کی جو آمدنی ہوگی ہم نے فیصلہ کیا ہے, اس آمدنی سے وہ جو کچی آبادیاں ہیں ادھر ہم کنسٹرکشن کریں گے. اس آمدنی سے وہاں کنسٹرکشن کریں گے, ان کے اوپر ورٹیکل فلیٹس دیں گے تاکہ وہ وہاں ادھر ہی رہ سکیں, ان کی ملکیت اپنی ہو. تو وہ سسٹم جو کہ اتنی دیر سے چلا آ رہا اور پھیلتی جا رہی ہے کچی آبادیاں, تاکہ ان کے لیے بھی ہاؤسنگ کریں جو کہ غریب ترین لوگ ہیں. میں آخر میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں, منسٹر صاحب آپ کو, سیکرٹری صاحب, DG صاحب, آپ سب کو. اور میں یہ جو اب ہمارا جو چل پڑا ہے نیا یہ ہاؤسنگ کا پروجیکٹ, نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ, اس کا انشاءاللہ جو میں دیکھ رہا ہوں, یہ ہم وہ اب کوشش کرنے جا رہے ہیں جو بہت پہلے پاکستان میں ہونی تھی, کہ ان لوگوں کے لیے ہم اب یہ کیٹر کرے گا جو اب تک اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتے. اور اس سے نہ تو صرف ایک جس طرح میں نے کہا کنسٹرکشن کی بوم ہوگی, اس سے کنسٹرکشن ہوگی, انڈسٹریز بنیں گی, روزگار ملے گا, خوشحالی آئے گی, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی برکت آئے گی اس ملک پہ. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. وہ نظام جس میں ناانصافی ہو, جس میں رحم نہ ہو, جس میں احساس نہ ہو, وہ نظام نہیں چلتا. کیونکہ وہاں جو لوگ مشکل میں ہوتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کی دعائیں نہیں ملتی اس سسٹم کو.
آپ میں نے جو دنیا دیکھی ہے اسکینڈینیویا میں خاص طور پہ گیا ہوں, جو میں نے وہاں دیکھا وہاں ایک انسانیت کا نظام ہے, ادھر کمپیشن ہے, ادھر دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے ریاست, اللہ کی بھی برکت آتی ہے, وہاں خوشحالی ہے. ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو لوگ, اور جو میں ورڈ یوز کرتا ہوں, زندگی کی ریس میں پیچھے رہ جاتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ ہم ان کی مدد کریں. اور اس میں بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی سر پہ چھت ہو. ہم نے ہمیشہ ہم دیکھتے تھے لاہور میں جب جیسے آؤ, پرانے زمانے میں جب آتے تھے وہ راوی کا برج کراس کرتے تھے اور داتا صاحب کے سامنے گزرتے تھے, پیومنٹس کے اوپر لوگ سوئے ہوئے ہیں رات کو, ساری بڑے ٹرک آ رہے ہیں, ان کا سارا گند بھی جا رہا ہے ان کے اوپر, اس کی ساری پولوشن بھی جا رہی ہے, اور وہاں پر لوگ سوئے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہمارے یہ بھی پاکستانی ہیں, یہ بھی انسان ہیں. اور ایک میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے تو میں ان کے لیے کچھ کروں گا, تو ایک اپنے پناہ گاہ بنائی ان کے لیے. آپ یقین کریں کہ خود ہی ایک بنائی, خود ہی پناہ گاہ بننی شروع ہو گئی. لوگ کہتے ہیں ہم یہاں بنانا چاہتے ہیں. اب تقریباً 160 پناہ گاہ بن چکی ہیں پاکستان میں. اور سارا جو وہاں کھانا پینا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو آتے ہیں وہاں, وہ سب پاکستانی خود ہی لوگ آ رہے ہیں سامنے, ان کو کیٹر کرتے ہیں, والنٹیئرز ہیں. کھانا اسٹیٹ کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا, لیکن اسٹیٹ کا نے صرف احساس دکھایا اور باقی خود ہی ایک سلسلہ چل پڑا. اسی طرح ہم نے فیصلہ, یہ میں نے اپنے کے پی میں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے فیصلہ کیا کہ غریب گھرانے کے اندر اگر ایک بیماری ہو جاتی ہے کسی کو بھی, ان کا ویسے ہی اتنا ٹائٹ بجٹ ہوتا ہے, مشکل سے وہ اپنے بچوں کو کھانا پینا دے رہے ہوتے ہیں. ایک بیماری ہوتی ہے, سارے گھر چیزیں بیچ کے, اور خاص طور پہ اگر ایک ایسی بیماری ہو جو کہ جس کا مہنگا علاج ہے, جس طرح کینسر ہے, تو وہ سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. تو ہم نے تب فیصلہ کیا ہیلتھ کارڈ کا. ہم نے کے پی میں ایک غریب خاندانوں کو فیصلہ کیا کہ ہم ہیلتھ کارڈز دیں گے. آپ یہ سوچیں کہ اس سے اتنا میرے خیال میں اور بھی چیزیں تھیں, لیکن اصل میں پہلی دفعہ اگر ایک گورنمنٹ کو پختونخوا کے لوگوں نے دوسری دفعہ ووٹ دیا, بلکہ زیادہ ووٹ دیا جو کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کو, کہ پہلے کولیشن گورنمنٹ تھی اور 2/3 میجورٹی دی. میرے خیال میں اس پہ ایک بہت بڑی وجہ وہ ہیلتھ کارڈ تھا کہ عام آدمیوں نے, جن کی ایک عام خاندان کے اندر ایک کارڈ آیا, اس وقت کو 5.5 لاکھ روپیہ وہ تھا کہ وہ خاندان اس کو اپنے کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتا تھا. اب ہم نے جو ہیلتھ کارڈ دیا 7,20,000 کا, یہ پختونخوا کی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ سارے غریب خاندانوں کو وہ پہنچا دیں گے اس باری. کہ پنجاب میں اب تک ہم 50 لاکھ گھروں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں, اور انشاءاللہ 10 لاکھ کو اور دیں گے. اور بلوچستان میں بھی علاقوں میں ہم دے رہے ہیں ہیلتھ کارڈ. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی فزیکلی ہینڈی کیپڈ ہیں, جن کو اسپیشل پیپل کہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کیا ہے. ہمارے جو میں ان کا کیا خواجہ سرا ٹرانسجینڈر جو ہے ہمارے, ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو سب کو ہیلتھ کارڈ دیں گے. اور اس سے ہمارا کتنا خرچہ ہو گیا, لیکن آپ یہ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی, کتنے لوگوں کو گھروں میں کانفیڈنس ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیماری ہو تو کم از کم یہ نہیں مسئلہ آئے گا کہ وہ سارا گھر پریشان بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہ ہم کدھر لے کے جائیں, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. اور اسی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ہیلتھ کارڈ سے اب جو اگلا قدم ہم لینے لگے ہیں, ہم اپنا سارا ہیلتھ سسٹم ٹھیک کریں گے. کیونکہ گورنمنٹ کبھی بھی اتنے ہاسپٹل نہیں بنا سکتی جس کی ضرورت ہے ہمارے 21 کروڑ لوگوں کی. تو ہم اب پرائیویٹ ہاسپٹلس کو اب ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل بنائے پاکستان میں. ان کے لیے ہم ڈیوٹی فری اکوپمنٹ کہیں گے کہ کوئی بھی ہیلتھ اکوپمنٹ ڈیوٹی فری منگوائے,
اور کوئی بھی انسان ان ہاسپٹل میں جا سکتا ہے اپنا ہیلتھ کارڈ لے کے. تو ایک ہیلتھ کور دیں گے انشاءاللہ پاکستان میں. جو مشکل ہے, جو میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں, جو ہمارے لیے اور جو اصل چیلنج ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ کا سکولنگ سسٹم ٹھیک کرنا ہے. اور یہ سکولنگ سسٹم جو گورنمنٹ کا ہے, یہ چیلنج اس لیے ہے کہ یہ 70 سال سے یہ ہم نے اس کو نگلیکٹ کیا ہے. 3 ٹیئر سسٹم بنا دیا, انگلش میڈیم, اردو میڈیم اور دینی مدرسے. ہم نے اس کو ایک سسٹم لے کے آنا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب ہم نے ہماری جو فیڈرل ایجوکیشن جو ہماری منسٹری ہے, اس نے بڑی محنت سے اب ایک سلیبس, کور سلیبس لے کے آ رہے ہیں کہ سارے بچے, چاہے وہ مدرسوں میں ہوں گے, چاہے وہ اردو میڈیم میں ہوں گے, انگلش میڈیم میں, ایک کور سلیبس انشاءاللہ ہم اگلے سال تک لے کے آ رہے ہیں کہ سارے اسکولوں میں ایک کور سلیبس سب کو پڑھنا پڑے گا. اس کے اوپر ایکسٹرا سبجیکٹ وہ اسکول فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن کور سلیبس ایک سب کے لیے ہوگا تاکہ قوم بنے, تاکہ جو ہماری مختلف قسم کے کلچرز ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ختم ہو. ابھی عورت مارچ ہوئی, اس کے اوپر آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ایک مختلف کلچر نظر آ گئے کہ ملک میں. یہ اچھی کلچرل ایشو, اور یہ کدھر سے آتا ہے؟ اسکولنگ سسٹم سے. ایک اسکول سسٹم میں ہم ایک کلچر پڑھاتے ہیں جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا باقی جو اسکول سسٹمز میں پڑھا جا رہا ہے. تو قوم نہیں بن سکتی ایسے. کورس سلیبس ساری قوم کو ایک پڑھنا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ بڑی محنت سے ہماری ایجوکیشن منسٹری نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اسکیل پہ چینج آئے گا. اس وقت ہم بات کریں تقریباً 4-5 کروڑ ہمارے اسکول میں بچے پڑھ رہے ہیں. ان کے لیے جو سسٹم ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن پھر سے میں کہتا ہوں وہ چائنیز پروورب ہے کہ 1000 میل کے سفر پہ جانے کے لیے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم سنتھسائز ہو, ایک ہی قسم کا, تاکہ طبقے نہ پیدا ہوں اپنے ملک کے اندر. سب کو پتہ ہو اپنے دین کا, سب کو پتہ ہو. اگر ہم نے ساروں کو ہائر ایجوکیشن کے لیے انگریزی پڑھانی ہے تو سب کو انگریزی پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آئے اور وہ پھر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے کہ اس کو انگریزی آتی ہے باقیوں کو نہیں آتی. تو ایک سسٹم لے کے آئیں سارے ملک کے لیے. تو ہمارا جو ہے تعلیم, اس پہ زور, صحت پہ لوگوں کو, ہاؤزنگ کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو وہ بھی بڑا چیلنج ہے کہ ایک عام آدمی اگر بیمار ہوتا ہے, ایک عام آدمی اگر عدالت میں جاتا ہے تو حکومت اس کے لیے وکیل کر کے دے. یعنی یہ غریب آدمی اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے تو اس کا مطلب اسے انصاف نہیں ملے گا. اس کے لیے ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئے ہیں لیگل ایڈ کا, کہ انشاءاللہ اب گورنمنٹ پوری زور لگائے گی کہ ایک عام آدمی کو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو انصاف دینے کے لیے انشاءاللہ ہم اب وکیل کر کے دیں گے. بہت بہت شکریہ.